غرباء 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 غرباء. آپ نے سنا ہوگا پچھلے دنوں ایک کیس ہماری نظر سے گزرا. یہ تکفیری جماعتیں، یہ تخریبی جماعتیں، یہ تفجیری گروہ جو مسلمانوں پہ کفر کے فتوے لگاتے ہیں، مسلمان حکام پہ کفر کے فتوے لگاتے ہیں، ان کے خلاف بغاوت کرتے ہیں، خود کے حملے کرتے ہیں، بم دھماکے کرتے ہیں. آپ A to Z اس پوری گروہ کو پڑھ لیں تو اس میں 99.9 استعمال ہونے والے نوجوانوں کی عمریں کیا ہوتی ہیں؟ 20 سال، 22 سال، 18 سال، 17 سال. یہ کچی ذہن کی عمریں. یہ تو آپ کے گھر کے اندر بیٹھے ہیں، چار دیواری میں ہیں. وہ ظالم مجرم ان کا ذہن خراب کرنے کے لیے کیسے پہنچ گئے؟ یہ جو آپ نے ہاتھ میں ان کو لیپ ٹاپ دیا ہوا ہے، وہ جس مرضی ویب سائٹ کو کھولیں، وہ جس کے ساتھ مرضی چیٹ کریں. جس کیس کا میں ذکر کرنے لگا، اگر دل میں انسانیت باقی ہو، میں ایمان نہیں کہہ رہا، انسانیت کہہ رہا ہوں، دل میں انسانیت باقی ہو، اس جرم کا تصور انسان نہیں کر سکتا. حیوان، ارے حیوان بھی نہیں کر سکتا. یہ حیوانیت سے بھی آگے کوئی چیز ہے. دو بھائی تھے جڑواں، وہ ان تکفیریوں کے ہتھے چڑھ گئے اسی نیٹ کے ذریعے، ان کی ویب سائٹوں کے ذریعے، اور پھر اپنے ماں باپ سے کہنے لگے کہ ہمیں جانے دیجئے، ہم نے ان کے ساتھ جانا ہے. اور یہ عمل ہمارے ہاں جہاد ہے، یہ جہاد کرنا ہے. اب آپ نے منع کیا کہ تم نہ جاؤ. ماں نے دھمکی لگا دی کہ اگر تم باز نہ آئے اور ان تکفیریوں سے تعلق نہ توڑا تو میں خود فون کر کے پولیس کو تمہیں گرفتار کروا دوں گی. کہ بچہ ڈر جائے گا، بچے ہی ہیں، 19 20 سال 22 سال کی عمر ہے، ڈر جائے گا. وہ مجرم دونوں سگے بھائی رات کو اٹھے اور اپنی بوڑھی ماں کو، اپنے بوڑھے باپ کو گھسیٹ کے سٹور میں لا کے خنجر مار مار کے ان کو قتل کر دیا. ایک وہ شخص تھا جو یمن سے چلا تھا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تھا. آقا، میں یمن سے آیا ہوں، آپ کے ساتھ رہ کے جہاد کرنا چاہتا ہوں، آپ کے سائے تلے زندگی کے ایام گزارنا چاہتا ہوں. آپ نے پوچھا تھا تیرے ماں باپ زندہ ہے یمن میں؟ ہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ تو زندہ ہے، میری ماں زندہ ہے، میرا باپ زندہ ہے. کس حال میں چھوڑ کے آیا ہے؟ اجازت دی تجھے تیرے ماں باپ نے؟ نہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں ان کو روتا ہوا چھوڑ کے آیا. ماں رو رہی تھی میری جدائی پہ، باپ رو رہا تھا میری جدائی پہ. لیکن آپ کی محبت، آپ کا پیار، آپ کے جھنڈے کے نیچے دین اسلام کی سربلندی کے لیے لڑنا مجھے اتنا پسند ہے کہ میں نے ماں باپ کے رونے کی پرواہ نہیں کی. روتا چھوڑ کے میں آپ کے قدموں میں آ کے بیٹھ چکا ہوں. ماں باپ کی شان، ماں باپ کا مقام، آئیے میرے آقا کی زبان سے سنیے. اپنی خدمت میں آنے والے مجاہد کو کہتے ہیں واپس لوٹ جا، ماں باپ کے قدموں میں رہ کر جہاد کر.
ماں کی خدمت کر، باپ کی خدمت کر. ماں باپ کی یہ خدمت اللہ کے ہاں تیرے لیے جہاد کا سبب رکھے. وہ جہاد جو کائنات میں افضل ترین مارکے تھے، جو مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے سائے تلے لڑے گئے، آپ کی موجودگی میں لڑے گئے، آپ کے صحابہ نے لڑے. اس افضل ترین جہاد میں آنے والے شخص کو جو ماں باپ کو رلا کر آیا تھا، آپ نے فرمایا لوٹ جا، ان کو ہنسا جیسے تو نے ان کو رلایا ہے. ارے بھائی، اگر ماں باپ یہودی بھی ہو، اگر ماں باپ عیسائی بھی ہو، اگر ماں باپ نان مسلم بھی ہو، اگر ماں باپ کفار بھی ہو، تب بھی ان کو مارنے کی اجازت، یہ تو سوال ہی نہیں آتا دماغ میں. ان کے ساتھ اف کہنے کی اجازت نہیں. ایک پابندی لگائی ہے اللہ نے کہ اگر تیرے ماں باپ اللہ کے ساتھ شرک کرنے کا تجھے کہیں، پھر ان کی اطاعت نہیں کرنی، لیکن ان کی خدمت کرنی ہے معروف طریقے سے. ان کی خدمت کرنی ہے جسم سے، جان سے، مال سے، ہاتھ سے. جو وہ کہے وہ ماننا ہے. جب تک ان کی بات اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف نہ جائے، اس وقت تک تو نے اس کو اطاعت کرتے رہنا ہے. اگر تجھے وہ شرک کا پیغام دے، وہ اطاعت نہیں کرنی. اسلام کے خلاف چلائے، وہ اطاعت. ایک بندے کے ماں باپ نان مسلم ہیں، یہ ان کو دعوت دیتا ہے امی اسلام لے آؤ، ابو اسلام لے آؤ، اور امی اور ابو اسلام نہیں لاتے تو اس کو حق ہے کہ وہ انہیں شروع سے ذبح کر دے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یمن سے آنے والے مجاہد کو واپس بھیجتے ہیں اور کہتے ہیں جاؤ، جیسے انہیں رلایا ہے ویسے انہیں ہنساؤ. ماں باپ دنیا کی بڑی عظیم نعمت ہے. اس نعمت کا سوال ان سے کیجئے جن کے ماں باپ اس دھرتی پہ نہیں رہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی والدہ کی قبر پہ آئے اور پیارے حبیب روئے، اپنی ماما کی قبر پہ کھڑے ہو کے روئے. کہاں بچپن میں فوت ہوئی تھی اور کہاں آپ اپنی عمر کے کس حصے میں، لیکن ماں کی محبت، ماں کا پیار، ماں کی شان، ماں کی عظمت. ماں باپ وہ ہستیاں ہیں کہ ان کی خدمت کو اللہ مالک نے عبادت قرار دیا ہے. ماں کی خدمت کو اللہ نے عبادت قرار دیا ہے. ماں کے حق کو اپنے حق کے ساتھ ملا دیا ہے مولا نے. یہ اللہ کا فیصلہ ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کی جائے. وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور ماں باپ کے ساتھ احسان کیا جائے.